اس مصنف کا نام ہے جن کی یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، خالد متین صاحب مصنف ہیں اس کتاب کے. بالکل یہ تقریباً 750 سے 800 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور جی میں نے یہ نان سٹاپ پڑھی تھی، مجھے بھول گیا تھا سب کچھ کھانا پینا، اور میری ماشاء اللہ. والدہ پریشان ہوگی. خیر آپ بات کریں، وہ پھر کبھی آپ سے جی شیئر کروں گا، یہاں بڑا پر اچھا وہ واقعہ جو وہ. دیکھیں، جب آپ اپنا اسپینش بھائی سے آپ رابطہ کریں ان باکس میں، اور آپ یہ بک لیں، اور بک لینے کے بعد آپ جس وقت اس کو سیو کر لیتے ہیں تو دوسروں کو دیں، اس کا چرچا کر دیں، اس کو اتنا عام کر دیں کہ آپ اپنے بیگ میں اس کو اسٹیپلر کر کے تو اپنے ساتھ رکھیں. جو لوگ آپ کو ملتے ہیں مسلمان، ان کو بھی پکڑائیں، جو بھی اردو بولنے والا مطلب اس کو آپ پکڑائیں. دیکھو یہ لے بھی، آپ وہ پڑھے نہ پڑھے، وہ آپ سے مانگے نہ مانگے، لیکن آپ ان کو ضرور جو ہے وہ دیں. جی اب ہم اپنے سسٹر میں موضوع کی طرف آتے ہیں. یہاں پر بھی ایک کتاب چھوٹی سی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، چھوٹی سی نہیں بہت بڑی ہے. جی جی غالباً 1920 سے جو بھی رسائل عقیدہ ختم نبوت پر آج تک لکھے گئے ہیں، جی وہاں سے لے کے ابھی تک وہ ایڈیشن چلتے آ رہے ہیں. تو وہ ایک کتاب ہے رسائل عقیدہ ختم نبوت، اس حوالے سے وہ کتاب ہے. وہ جی لاسٹ ٹائم جب میں نے دیکھی تھی وہ آلموسٹ 20 یا 22 جلدوں میں ہو گئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو زمانہ طالب علمی میں جب میں 2007 میں پڑھتا تھا درس نظامی، اس وقت وہ تقریباً 14 جلدیں تھیں، لیکن میں خرید نہ پایا. 2-3 دفعہ میں نے کوشش کی. تو جی وہ یہ صرف ریسرچر جو ہمارے مطلب بڑی کلاس کے علماء ہیں، یہ ان کے لیے میں نے کتاب کا ذکر کیا. بالکل. جی بنت حوا کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا کہ ان کو بولے دوبارہ ریپیٹ کر دے بک کا نام اور منصب کا، جو کہ میں ابھی پینسل لی ہے تو میں لکھ جی لوں. بلکہ میں بھی جتنی بھی میرے سے ہوئیں کی میں ان کو مطلب بنا کر تو آپ سب کو، میرا خیال مفتی مبشر تشریف لائی ہیں، آپ کو میں ڈراپ کر دوں، آپ نیچے سن سکتی ہیں بنت حوا؟ کیوں نہیں؟ جی جی مجھے میں کر دے آپ دو کو تھوڑی اپنے دیر کے واپس لیے آپ آنا. کو ڈراپ کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں، وہ آ رہے نہیں مہمان. نہیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ میری جگہ لے ہاں لیں، نو کوئی نو مسئلہ نہیں. آپ سب بیٹھے باتیں کریں، میں السلام سن رہی ہوں. علیکم. جی السلام مفتی صاحب تشریف لے. السلام وعلیکم السلام. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رباب ہے نا، میں بات کر رہا تھا تو بات کو روک دیا گیا، جی تو دوبارہ پھر مجھے موقع آپ نے دیا، اس کا بھی شکریہ. تو میں سن رہا تھا کہ ہمارے حضرات کی جو تجاویز ہیں انہوں نے پیش کی ہیں، یہ بہت خوبصورت تجاویز ہیں، جی لیکن کافی تو وہ ہیں جو ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، اللہ انہیں جزا دے. جی میری اس میں سے 2-3 گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے، جی یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، جی کیونکہ ہم بھی فیلڈ میں ہیں، ہمارا تعلق بھی ATI کے ساتھ ہی، ہم بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کے مالک ہیں. جی تو جب ہم سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے علماء کو اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے ممبروں پہ ایسی گفتگو نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے پلیٹ فارم مناسب نہیں ہے. ہمارے علماء ہی کی وجہ سے جو رہنمائی ہم تک پہنچی ہے، مل رہی ہے، ہمارے علماء ہیں جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. ٹھیک. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا، آپ شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے علماء نے بہت کام کیا، اتنا کام کیا کہ ان کو پارلیمنٹ تک اور بیرون ملک سعودی عربیہ، جو درست فرما جامعہ رہی ہیں ازہر وہ اور ان سب سے متفقہ طور پر پارلیمنٹ میں ان کو کافر قرار دے دیا. کافر جی قرار وہ دینے کے ہے، بعد وہ ہمارے علم میں ہے، لیکن جو جی اس کو پبلک نہیں کیا گیا، یعنی اپنے ایک ماحول ہوتا ہے نا، یعنی اس کا چرچا نہیں کیا گیا. انہوں نے اس چیز کو تسلی رکھی کہ ہاں جی ہم نے ان کو کافر قرار دے دیا. لیکن ان لوگوں کی جو سازش تھی، انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو چکما دیا، انہوں نے جرمن کا، انہوں نے چکما دیا لوگوں کو انگلینڈ کا، اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اب ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس جیب میں لاہور جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، جنہوں نے کبھی باہر نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، گاؤں میں دیہات میں ان پڑھ لوگ، اب انہوں نے ان کو اٹھایا، یہاں پر ریفیوجی بنایا، یہاں کی گورنمنٹ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، دین کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، غلط FIRs بنائی، اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر انہوں نے، کیونکہ یہ سیکولر کنٹریز ہیں،
یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی مظلومیت جو ہے وہ شو کی، جب یہاں پر انہوں نے اسرائیل سے، امریکہ سے اور ایسے دشمنان پاکستان سے اور دشمنان دین سے انہوں نے جب اکٹھا کیا تو آج آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس وقت ہمیں ان کو ہمارے علماء کی کاوشیں بالکل ہیں، ہم ان کو، لیکن ہمیں اب اس کو چرچا کرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس چیز سے واقف ہو جائے کہ اس نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا، ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارے دین کے ستون کیا ہیں، ہمارے پلر کیا ہیں، ہماری دین کی جو بنیادیں ہیں وہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں پبلک کرنی ہے۔ جی تو بہتر جی میری آخری گزارش سن لیں، اس کے بعد ہماری تراویح کا وقت ہونے لگا ہے۔ جی جی تو میں نے جانا ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں جو تبلیغ ہے یہ تبلیغ انقلابی نہیں ہے، جی، ہمارے ہاں جو تبلیغ ہے یہ جی ثوابی تبلیغ ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے۔ ہے، دیکھیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ضرور بننا چاہیے، ہمارا جی دل ہوتا ہے ہمارا بچہ بیرسٹر بنے، انجینئر بنے، ہر اچھے سے بڑا آفیسر بنے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ عالم بنے، چونکہ عالم بنے گا تو انقلاب آئے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کوئی اصل بندہ میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک میری عالم کا گزارش سے فیوچر کوئی نہیں ہے، جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کا فیوچر ہے، ایک جی ڈاکٹر کی میری کریڈیبلٹی اچھی ہے، ام اس کو رباب تنخواہ بہنا، اچھی ملتی ہے، میری لیکن ایک گزارش سنیں عالم جی۔ جو ہے، علی شیر آؤ، ام رباب بہنا، بات یہ ہے کہ فیوچر جو ہے آپ شاید دنیا کے پیسے کو ہی فیوچر کہہ رہی ہیں، دیکھیں تو لوگ تو اسی چیز کو دیکھتے ہیں ہمارے نا کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک سائیکل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے مولوی صاحب کو اکٹھا کر کے چندہ دے کے تو ان کی تنخواہ پوری کی جا رہی ہے، مولوی صاحب کو میری نکاح کر کے گزارش 500 سن روپیہ لیں۔ دے کر وہ بہت محاذ وہ کر لیتے ہیں، مولوی صاحب کو جنازے کے لیے بلا دیتے ہیں، انہوں نے تو ان چیزوں کے لیے ان کو مختص کر دیا نا۔ اگر مولوی صاحب کو پراپر ان کو اسی طرح عزت دی جاتی جس طرح کے تمام علوموں سے بالا تر علم جو ہے وہ قرآن کریم کا ہے، تو اگر اس علم کو اسی طرح سے پہچانے جاتی، اسی طرح ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کو سراہتی اور ان کو ان کے مطابق جو ہے ان کو مراعات دی جاتی تو لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا۔ اب یہ جی دیکھیں کہ جی 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 میری بہنا، بات یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نے اور جو ابھی تک وہ بتایا ہے، جو انہوں نے اپنے فیصلہ آباد میں جو انہوں نے ایک وہ ورک کیا کیلکولیشن کا، ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اگر ہماری مساجد پہ ممبر پہ اگر علماء کا وجود ہو تو یہ بہت بابرکت وجود بے ہے، شک بے شک۔ اور ٹھیک ہے، دیکھیں اب ایسا وہ جو نہیں ہے۔ مولوی صاحب جس کو 5,000 7,000 دینا لوگوں کو اکٹھا کر کے، ایک عالم جو وہ 25 سال یا اپنی زندگی کے 15 سے 18 سال وہ محنت کرتا ہے، اسلامک یونیورسٹی سے پڑھتا ہے، اب اس کے لیے 2 وقت کی روٹی دینا، وہ دوسروں کی روٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوگا تو آپ سنتے کہ وہ تو پھر یہی کرے گا کہ وہ کہیں ابراڈ میں جا کے بیٹھے یا وہ جی کسی میری سرچری بہنا، میں بات چلا سن جائے۔ لیں، میں چونکہ بس آخری بات کرنے لگا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں دیکھے نا کہ اگر ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ ثوابی تبلیغ کر کے اگر 4 کروڑ کی مسجد اور 2 کروڑ کا مینار کھڑا کر سکتے ہیں، کیا وہ عالم جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ یہ جو بلڈنگ بلڈ اپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ثواب ہے کہ آپ انسانیت بلڈ اپ کریں؟ دیکھیں وہ جب آتے ہیں نا تو میں پاکستان سے مطلب کینیڈا میں ہوں لیکن پاکستان میں رہی ہوں، میری جو فیملی ہے ماشاءاللہ مطلب وہ بڑی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر میاں صاحب نے یہ فرما دیا، اتنا چندہ دے دیا، میاں صاحب کے احکامات چلتے ہیں وہاں پر آپ کے جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں ان کے احکامات چلتے ہیں۔ مولوی کے صاحب کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نہیں، یعنی ایسا کئی میں دفعہ ایسا دیکھا اتفاق ہے، نہیں کرتا، میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ نہیں۔ ہمارے گھر سے میاں ام صاحب رباب جناب ہے نا، جی میں آپ کی بات اتفاق نہیں کرتا، چونکہ ہمارا بہت گہرا تعلق علماء کے ساتھ ہے۔ ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ لوگ لفافے بڑے بڑے وزنی لے کے آتے ہیں، وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں ان کو،
نہیں دیکھیں مولوی صاحب نے اور علماء جو چھوٹی ہے سی چیز علماء، کہنی تھی مجھے. میری بات سنیں نا، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ کو یہ چیز کہ جو گورنمنٹ آپ کو مراد دیتی ہے، جو گورنمنٹ آپ کو عہدے سے نوازتی ہے، ٹھیک ہے، ایک مولوی صاحب کو نہ تو ریٹائرمنٹ ہے، نہ اس کا کوئی، اب عام زندگی میں ایک شخص نے پہننا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اس کو ایک معتبر مطلب ایک وہ چاہیے بھی. تو میں نے تو جتنی مساجد دیکھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر سے میاں صاحب کال کر دیتے، مولوی صاحب تسی یہ گل کی کر رہے ہو، آؤ نا ذرا میرے گھر. میں نے طارق جمیل ہمارے گھر میں 5 سال رہا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مولوی یا اس پہ اسکالر کی ٹاپ پوزیشن پہ اس کو رکھا جائے تو وہ انقلاب لا سکتا ہے. بالکل لا مطلب سکتے اس ہیں، کو لیکن وہ مطلب دیکھیں جب آپ کسی کے مرہون منت ہوں گے، جب آپ سوچ کے آزاد ہوں گے، جب آپ انڈیپینڈنٹلی، آپ کو ایک گورنمنٹ مطلب آپ کو مراد دے رہی ہوگی، لیکن جب آپ ایک محلے کی مسجد میں ہوں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ ہاں میں نے یہی میں نے کوشچن تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ. بہت کچھ ہو جی سکتا ہے، ہمارے بہت ساتھ بہت کچھ. بہت عظیم شخصیت آپ موجود ہمیں فالو کریں اور ہمیں بھی آپ لیا کریں. ہمارا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے. ابھی ہیں حال میں الحمدللہ. ہم یو کے میں ہیں، تو پلیز ہمیں جو ہے نا وہ فالو بھی کر لیں، تاکہ جب آپ لائیو آئیں تو ہمیں بھی اس سے استفادہ ہو، اور ہم بھی آپ کے اس یہ جو براڈ کاسٹ ہے اس میں اپنا حصہ ضرور لیں گے. انشاءاللہ مجھے اپنی بہت خوشی ہوگی کہ گفتگو آپ اپنی جیسے گفتگو لوگ جو اتنا مطلب اویئرنیس رکھتے ہیں، جو دین کے لیے اپنی ان کی زندگی انہوں نے قربان کی ہے، تو مجھے تو بہت میں فخر محسوس کر رہی ہوں تو کرتی ہوں اگر جب آپ تشریف مزید لاتی ہیں. ہمارا تعارف چاہیے ہوگا تو وہ میرے پرسنل نمبر پہ یا جس طرح بھی ہوگا وہ میرے سے آپ رابطہ کریں گی، تو پھر مزید انشاءاللہ. بھی آپ کو جی بتائیں جی گے اپنے بارے میں کہ ہمارا نیٹ ورک کیا ہے، کہاں تک ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جی یو ہمارے کے ساتھ بڑی میں عظیم شخصیت موجود ہیں، گزشتہ 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ختم نبوت پر کام کرتے ہوئے، بہت سی کتابیں لکھی، اور ایک جرت، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے آگے کھڑے ہونے والے ہمارے مفتی مبشر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب تھوڑی دیر ہوئی وعلیکم آپ کو، السلام ورحمۃ میں اللہ معذرت چاہتی ہوں. وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب آپ کی آ رہی ہے آواز. اچھا، ایک حوالہ جو ہے نا وہ یہاں پہ پڑھنا ہے. جی منہ کرتا ہوں. اور یہ قادیانیوں کا اخبار ہے میرے پاس. الفاظ شاید آپ کو الٹے دکھائی دیں، جی لیکن الفضل. چلو جی کچھ نہ کچھ تو اشارہ ہے. یہ الفضل قادیانیوں کا اخبار ہے. جی یکم جنوری 1916 کا شمارہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 7 ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہائی لائٹ عبارت یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، فارسی کی یہ عبارت ہے. جی اور جن کو فارسی آتی ہے، عمر آپ پڑھ کے دکھا سکتی یہ کیا یہ ہے لکھا؟ الٹا پڑھا جا رہا ہے، مطلب وہ نظر نہیں آ رہا. چلو تھوڑا بہت تو سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ جی اور تھوڑی بہت تو سمجھ کیمرے آئے سے گی کہ الٹا نہیں ہوا آئے الٹی ہوا. گی؟ نہیں پڑھا جا رہا، الٹے میں نہیں لکھا پڑھا جا ہوا رہا. ہے یہ مودود محمد است حسین است، اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں، یہ لکھا ہوا ہے مسیح مود محمد استو این محمد است، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ مرزا غلام قادیانی، مسیح مود یہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، جی کہ مرزا قادیانی این محمد ہے، انا اصلی للہ و محمد، انا الیہ راجعون. حقیقی محمد. بے تو یہ شمار مضمون ہے، یہ پورا مضمون ہے، 2 صفحوں کا مضمون ہے. صفحہ جی 7 اور صفحہ 8 کے اوپر یہ ہم پڑھیں گے. اور یہ اخبار جو ہے یہ پاکستان کا ہے کیا؟ کیا ہو گیا؟ وہ جو پیج آپ نے دکھایا تھا وہ پاکستان کا وہ اخبار بولا تھا میرے خیال میں وہ پاکستان کا نہیں ہے، قادیانیوں کی یہ اخبار ہے. قادیانیوں اچھا کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے. صحیح. جی قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر ابھی بھی یہ رسالہ، یہ اخبار موجود ہے. ہاں سابقہ لیکن وہ باہر تمام کی دنیا شمارے صحیح سوائے کچھ بھی چند کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ وہیں سے لیا گیا. سب آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، حوالہ پڑھیں.
توجہ سے سنیے گا. اس مضمون کے اندر رائٹر نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی اصلی محمد ہے، حقیقی محمد. اور مرزا قادیانی کو ماننے والے جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے قادیانیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ جمبا گروپ ہو، چاہے وہ لوری گروپ ہو، چاہے وہ سلطانی گروپ ہو، چاہے وہ زاہدی گروپ ہو، چاہے ان کا جناب رفیقی گروپ ہو، چاہے ان کا زاہدی گروپ ہو، مسروری گروپ ہو، بشیری گروپ ہو، رفیعی گروپ ہو، تو ان کے کافی فرقے بن چکے ہیں قادیانیوں کے اندر. تو یہ سارے فرقے جو بھی مرزے کو مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے حضرت جی وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، یہ لوگ ویسے ہی ہیں. آج کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی قادیانی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے اس رائٹر نے ثابت کیا ہے کہ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو اصلی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ ہیں. کیوں کہ مرزا قادیانی اصل میں حقیقی محمد ہے. جب حقیقی محمد ہے تو یہ حقیقی صحابی ہیں. جی یہ سورت جمعہ کی جو آیت نمبر 3 ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس کا یہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ آخرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئی ہیں دوبارہ دنیا میں. جی مفتی صاحب. تو یہ جو آیت عمر با بتا رہی ہیں، اسی آیت کی تفسیر انہوں نے کی ہے. جی یہ پورا مضمون میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے قبل عاجز کی یہ جو کتاب ہے قادیانی کلمہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی بات کی جائے اس کے اصل سکین جو ہے نا وہ کتاب کے آخر میں لگا دیے جائے. جی تو قادیانیوں کی کتابوں کے اصل سکین ہم نے لگا دیے ہیں، وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی یہ ثابت کیا ہے کہ قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں جو لفظ محمد ہوتا ہے اس سے مراد مرد قادیانی کو لیتے ہیں. اور قادیانیوں نے جا بجا اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہاں مرزا قادیانی محمد، اور مرزا قادیانی خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، جا بجا لکھتا ہے کہ میں محمد ہوں، میں دوبارہ دنیا میں آیا ہوں. جی اور بعض جگہ تو مفتی صاحب اس نے یہ بھی کہا کہ میرا درجہ محمد سے بھی زیادہ ہے. حضور ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزات ملی ہیں، مجھے 10 لاکھ معجزات ملے ہیں. حضور جی، صلی جی، اللہ علیہ وسلم وہ سارے ایک حوالہ کے جات کام کی طرح تھے. اس کتاب کے اندر موجود ہیں. جی ماشاء وہ اللہ. سارے حوالہ جات شاہ جی اس کے اندر اپنا اس کا وہ بتائیے، اس کا حوالہ وہ نام اور سارا بتائیے تاکہ لوگ اس کو بائی کریں. جی جی اس کا نہیں، یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے قادیانی کلمہ. قادیانی کلمہ. جی آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ ویب سائٹ کا بتا دیں. جی جی نیٹ کے اوپر گوگل پہ جا کے لکھیں، اردو کے اندر لکھ لیں قادیانی کلمہ، آگے لکھیں گے PDF انگلش میں، تو سرچ کریے گا، پہلا لنک ہی مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ویب سائٹ جو میری افیشل ویب سائٹ ہے ختم نبوت.org، اس کے اوپر بھی موجود ہے. ٹھیک. اور دیگر کئی ویب سائٹس کے اوپر یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. مل جائے گی. پھر بھی نہ ملے تو کسی کو چاہیے ہو تو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا، ٹھیک. انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے. اب سنیے یہ مضمون، جی توجہ سے سننا ہے، اور اگر کسی قادیانی نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لکھا ہے جی، مسیح موعود محمد است و عین محمد است، شہزادہ عبداللطیف شہید کابل کے آخری الفاظ. جی یہ وہ الفاظ، یہ مضمون لکھا تھا عبداللطیف نے. یہ وہ عبداللطیف ہے کہ جب اس کو قتل کیا گیا تھا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ اس کی جو شہادت ہے نا
حضرت امام حسین سے بھی افضل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جی تو یہ وہ ہے قادیانیوں کے نزدیک یا قادیانیت کے اندر اس بندے کا جو مقام ہے نا، امام حسین سے بھی زیادہ کا مقام ہے. یاد رکھیے. جی اچھا جی، اب شاید وہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ اس نے ایک جگہ پر لکھا کہ حضرت امام حسین کا تو نام ہی نہیں ہے قرآن کریم میں، اس کے برعکس زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جی ہے، تو جی میری فضیلت ان سے بہت بالا تر ہے. جی 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 جی. اب سنیے، کہتا ہے اس مضمون کے تیسرے نمبر میں نے حضرت سلم، یہاں پورا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، سلم لکھا ہے، سواد لام عین میم، اور جی یہ حرام ہے. جی درود پاک جب بھی لکھے سواد نہیں لکھنا چاہیے، سلم نہیں لکھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پورا درود پاک لکھا جائے. تو بہرحال قادیانی تو ہے ہی گستاخ، تو وہ ہر چیز کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. اور یہاں پر سرے دست یہ بھی چیز بتا دوں کہ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بھی مرزے قادیانی کو کہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ قادیانیوں کی تذکرہ نام کی جو قادیانیوں کا جو قرآن ہے جی وہ میرے سامنے موجود ہے. یہ دیکھیے تذکرہ، جی یہ قادیانیوں کا قرآن ہے. قادیانیوں کی 5ویں الہامی کتاب، قرآن کے بعد 5ویں الہامی کتاب یہ ہے، جی جس کو یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کے اوپر وحیاں نازل ہوتی تھی. اس کے الٹی سائڈ پہ یہ انگلش میں لکھا ہے، اور لفظ آپ کو شاید الٹے نظر آئیں گے، تصویر کھینچ لیں تو بعد میں پڑھ لیجئے گا. جی ادھر مرزا قادیانی کا نام لکھا ہے اور سب سے نیچے لکھا ہوا ہے پیس بی اپون ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی نظر آ رہا ہے کوئی؟ جی بالکل آ رہا ہے. پیس بی اپون ہم. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا، یہ مرزے کو کہتے ہیں، کیونکہ مرزے کو یہ محمد مانتے ہیں. جی اور آج کل ایک براڈ بھی چلا رہا ہے وہ مائنڈ روسٹر، تو وہ اپنی براڈ میں مرزا قادیانی کی تصویر لکھ کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت احمد جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. جی اچھا جی، اب مضمون سنیے. کہتے ہیں حضرت سلم کی حدیث اسمہ کا اسم یدفن مائی فی قبری سے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود نام، کام اور مقام کے اعتبار سے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، میں پورا پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے. استغفر اللہ استغفر. اور آپ میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ مسیح موعود شاگرد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں. لیکن یہ فرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ذریعہ یا وجہ حصول نبوت کے اعتبار سے ہے. اب میں اس مضمون میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے بصراحت اس امر کو لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود در حقیقت محمدی حقیقت کا مظہر اتم اور مظہر تام اور آپ کے وجود کا آئینہ ہے. اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوت قدسیہ اور افادہ روحانیہ کے ساتھ اولین میں مبعوث ہوئے ہیں، اور ایسا ہی وہ آخرین میں بھی اس قوت قدسیہ اور افادہ روحانیہ کے ساتھ مبعوث ہوئے. اور جیسا کہ فیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پر جاری ہوا، ایسا ہی بغیر کسی فرق ایک ذرہ کے مسیح موعود کی جماعت پر فیض ہوگا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، پس جب کہ یہ امر بنص صریح قرآن شریف سے ثابت ہوا ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض صحابہ پر جاری ہوا، ایسا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے مسیح موعود کی جماعت پر بھی فیض ہوگا. تو اس صورت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بیعث ماننا پڑا، جو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے وقت میں 1000 ششم میں ہوگا. اور اس تقریر سے یہ بات بپایہ ثبوت پہنچ گئی
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیعث ہیں. اچھا یہ جو اس نے لکھا ہے نا مسیح موعود کے وقت میں 1000 ششم میں ہوگا، یہ اس کی حقیقت ذرا سن لیں. عاجز نے یہ جو کتاب لکھی ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرہ افاق 200 جھوٹ، اس میں جھوٹ نمبر پہلے ہی جھوٹ یہ دیکھیں. مرزا قادیانی کہتا ہے حدیث کے اندر ہے، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا. یہ اس حدیث یعنی مرزے کی بیان کردہ حدیث کو یہ کوٹ کر رہے ہیں. یہ جعلی حدیث ہے اور اس کتاب کے اندر ہم نے بیان کیا ہے، منہ مانگا انعام دیں گے ایک مرزے کی بھی بیان کردہ حدیث کو کوئی قادیانی ثابت کر دے. ٹھیک ہے. اچھا تو کہتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں 1000 ششم میں ہوگا، اور اس تقریر سے بات بپایا ثبوت پہنچ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیعث ہیں. یا بہی تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے ظہور سے پورا ہوا. تحفہ گولڑویہ صفحہ 94 حاشیہ. یہ مرزے کی بات کو کوٹ کر کے آگے یہ جو ان کا جعلی شہید ہے عبداللطیف، وہ کہتا ہے اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صحابہ ہیں کی ایک جماعت ہے. اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحابہ پر جاری ہوا، ایسا ہی بغیر کسی فرق اور ذرہ کے مسیح موعود کی جماعت پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہوا. بس یہ امر روزے روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت کا این صحابہ میں کی ایک جماعت ہونا، اور آپ کی جماعت پر این بعین وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہونا جو صحابہ پر ہوا تھا، اس امر کی پختہ دلیل ہے کہ مسیح موعود در حقیقت محمد اور عین محمد. آگے کہتا ہے کہ اور آپ میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتبار نام کام اور مقام کے کوئی دوئی یا مغایرت نہیں. اس امر کو حضرت مسیح موعود نے ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں اور یہ زمانہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ آیت وآخرین منہم اور پاک تحریروں کی دوسری آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے. اور جان کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 کے آخر میں مبعوث ہوئے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں. اور بجز اندھوں کے اس معنی سے کوئی سر نہیں پھیرتا. ہاں، خطبہ الہامیہ صفحہ 180. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جن کمالات اور اوصاف اور منصب کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے ہیں، بعین ہی انہی کمالات اور اوصاف اور منصب کے ساتھ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موعود کی بروزی صورت میں اب مبعوث ہوئے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ پس اس صورت میں حضرت مسیح موعود کہ محمد اور عین محمد ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ سن لیا آپ لوگوں نے؟ بس اس صورت میں حضرت مسیح موعود کے محمد اور عین محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने में क्या शक बाकी रहा, बिलखुसूस ऐसी हालत में जबकि हजरत मसीह मऊद इन मानों से सर फेरने वालों को इल्हामी अल्फाज में अंधों का खिताब, ये अगले सफे पे मैं आ गया, देते हैं। फिर इसके आगे यूं तहरीर फरमाते हैं, क्या आखरीन मिनहुम की आयत में फिक्र नहीं करते, और किस तरह मिनहुम के लफ्ज का मफहूम मुतहक्कक हो अगर रसूल करीम वैसे ही आखरीन में मौजूद नहीं ना हो जैसा कि पहलों में मौजूद थे। और जिसने इस बात से इनकार किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बेअत से 6,000 से इस तरह ताल्लुक रखती है जैसा कि 5,000 से ताल्लुक रखती थी, बस इसने हक का और नस्से कुरान का इनकार किया। खुतबा इल्हामिया सफ़ा 181। ये अल्फाज अपने अंदर गैर मामूली ताकत और शान रखते हैं और किसी ज्यादा तशरीह के मुहताज नहीं। इन अल्फाज से मालूम होता है कि, तवज्जो से सुनिएगा, जब तक मसीह मौत को ऐन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही रंग में आपकी बेसत को ऐन हज़रत की ही बेसत ना माना जावे, तब तक ये बात गैर मुमकिन है कि मसीह मौत की असली हैसियत समझ में आ सके। और साथ ही अगर असबात का इनकार किया जावे तो हक का और नस्से कुरान का मुनकिर होना पड़ता है। फिर इसी की तायीद में हजरत मसीह मौद यूं फरमाते हैं, हक ताला वाखरीना मिनहुम के कौल में इशारा फरमाता है कि मसीह मौद की जमात खुदा के नजदीक सहाबा की एक जमात है। और इस नाम रखने में कुछ फर्क नहीं, और इस मर्तबा में मसीह मौद की जमात को हरगिज हासिल ना होता जब तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इनके दरमियान कुदसी कुव्वत और अपने रूहानी इफादा के साथ मौजूद ना हो जैसा कि सहाबा के अंदर मौजूद थे। बस मसीह मौद का वास्ता है क्योंकि वो नबी करीम का मजर या आ जनाब के लिए ये क्या लिखा हुआ है, सिला आ जनाब के लिए की मानिंद है। ये बीच में एक लफ्ज है, कोई वो पता नहीं क्या है। खुतबा इल्हामिया सफा 199। बस हकीकत में यही अमर हक और सच है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम काम और मकाम और मनसब ने फिर दोबारा दुनिया में तजल्ली फरमाई और आपकी कुव्वत कुदसिया और इफादा रूहानिया ने मसीह मौद के जरिए फिर नए सिरे से दुनिया में ज़हूर किया। यानी मोहम्मद दोबारा आ गए हैं मिर्जे के रंग के अंदर। लेकिन अजीब नादान, अब वो अपने लोगों को जो शक के अंदर है उनको ये पुकार के कहता है, सुनिएगा, कहता है लेकिन अजीब नादान है वो शख्स जो अपने आप को सहाबा में की एक जमात का एक फर्द तो यकीन करता है, लेकिन मसीह मौद को जिसके जरिए वो सहाबी कहलाने का मुस्तहिक हुआ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद तस्लीम नहीं करता और आप के मोहम्मद और ऐन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने से मुनकिर है का शक ऐसे का काश के, अच्छा वो मिला के लिख दिया उसे, काश के ऐसे लोग अगर ये सोचें कि हम असल सहाबा क्यों कर बन सकते हैं जब तक कि हजरत मसीह मौद को भी ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद तस्लीम ना किया जावे और आपको ऐन मोहम्मद ना माना जावे। बस इस सूरत में दो ही अमूर काबिल गौर है, या तो खुदा ताला ने मसीह मौद की जमात को सहाबा में की एक जमात मुकर्रर करके मसीह मौद को नबी और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद बनाया है, और या खुदा ने नाउज़ बिल्ला कुरान शरीफ में गलती खाई है जो मसीह मौद की जमात को सहाबा में की एक जमात ठहराया है, क्योंकि सहाबा की तारीफ और हजरत मसीह मौद की जुबानी ये है। अब सुने, वो ये कह रहे हैं कि दो ही बातें, या तो मिर्जे का यानी को मोहम्मद मानो और मिर्जे के मानने वालों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मानो,
اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہارا قرآن جھوٹ ہے، پھر اللہ نے جھوٹ بولا۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں قادیانی قرآن 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 قرآن۔ یہ ہے ان کی قرآن دانی کی اصل حقیقت کہ قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو بہکائیں گے، طویلات کر کر کے لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر پھنسا کے اس لفظ کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے۔ اب عوام تو جاہل ہے، ان کو تو نہیں پتا، وہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آنی مطلب ہوتا کہ ہے۔ وہ مطلب کے اندر ہی نا انہوں نے وہ مرزا قادیانی کو محمد بنا دیا اور پورے قرآن کو مرزا قادیانی کے اوپر چسپاں کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کے ساتھ قرآن کے موضوع پہ بات نہ کریں، لیکن کم از کم ڈیبیٹر کا یہ حق بنتا ہے کہ جب کسی قادیانی کے منہ سے قرآن کی آیت کوئی سنے تو کم از کم اس سے ضرور پوچھیں کہ یہ جو آیت تو پڑھ رہا ہے یہ کس قرآن سے پڑھ رہا ہے، یہ تو ذرا بتا۔ اگر تو وہ یہ کہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا میں اس سے پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ اس کو کلمۃ الفصل دکھائیے گا، جس کے حوالے میں نے اپنی کتاب قادیانی کلمہ کے اندر دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ گئے ہے، اب اللہ نے دوبارہ محمد کو دنیا میں نازل کیا قادیان کے اندر، اور یہ قرآن دوبارہ اس کے سینے کے اوپر نازل کیا۔ وہ پہلا جو قرآن تھا وہ تو دنیا سے اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو قادیانی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں یہ وہ والا قرآن پڑھتے ہیں ان کا عقیدے کے مطابق جو مرزے پہ نازل ہوا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کم از کم ڈیبیٹر کا حق بنتا ہے اس قادیانی سے لازمی پوچھیں۔ اچھا جی آگے، صحابہ وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اس کی تعلیم و تربیت پاویں۔ حقیقت الوحی صفحہ 67۔ پس اگر مسیح موعود کی جماعت صحابہ کی ایک جماعت ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسیح موعود بھی واقعی نبی اور رسول اور محمد اور عین محمد ہیں، اور اگر مسیح موعود محمد اور عین محمد نہیں تو مسیح موعود کی جماعت کا صحابہ میں کی ایک جماعت ہونا کیوں کر متحقق ہو سکتا ہے؟ الغرض اگر مسیح موعود کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہ کیا جاوے، اور اگر یہ نہ تسلیم کیا جاوے کہ مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے اور نام کام اور مقام کے اعتبار سے عین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب قرآن کی آیت آخرین منہم، بہرحال یہ آیت آخری زمانہ میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا نام اصحاب رسول رکھا جاوے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ پس مسیح موعود کی جماعت کے افراد کا نام اصحاب رسول رکھا جانا اس امر کے کافی اور بین اور بدیہی دلیل ہے کہ حضرت مسیح موعود واقعی اور حقیقی طور پر نبی اور رسول ہیں، اور آپ کا وجود خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے۔ پس یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسیح موعود محمد استو عین محمد است۔ مضمون مکمل ہوا، سن لیجیے آپ لوگ۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے قادیانیت دوستو، یہ ہے قادیانیت۔ انہوں نے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، ذلی نبی، بروزی نبی، وہ تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، وہ خیالی نبی، وہ خوابی نبی، اور نبوت کی کوئی 50 قسمیں بتا کے لوگوں کو ڈرامے بازیاں کرتے ہو۔ نہیں ہم تو وہی مانتے ہیں، وہی مانتے ہیں، وہ بس ویسے ہی ایسے فضول سا ایک نبی مانتے ہیں۔ نہیں وہ محمد مانتے ہیں، حقیقی محمد مانتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو۔ یہ صرف ٹرک کی بتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت۔ وہ ایک زانی آدمی، شرابی آدمی، حرام کار آدمی، اور اس کو پہلے شریف انسان تو ثابت کرو جو خود کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار،
اور بھائی جس کا میں ابھی کوئی ایسی گفتگو کرنے لگا ہوں جس کا وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہو یا غسل فرض ہونے کا خدشہ ہو وہ چلا ہی جائے یہاں سے ابھی، بعد میں مت کہیے گا ہمارا وضو ٹوٹ گئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کرمے خاکی ہوں، کرمے خاکی کہنے گنڈوئے کو، مٹی کا کیڑا گنڈویا، وہ خود کہتا ہے میں گنڈویا ہوں بشر کی جائے نہ کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، وہ کہتا ہے میں بندے دا پتر نہیں جے ہے، میں انسان کا بچہ نہیں ہوں، نہ آدم زاد ہوں، میں آدم زاد نہیں ہوں، میں آدم کا بچہ نہیں ہوں، میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں، میں بشر کا بچہ نہیں ہوں، میں بندے دا پتر نہیں جے ہے۔ پنجابی میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو میں بندے دا پتر کوئی نہیں، وہ خود کہتا ہے میں بندے دا بچہ کوئی نہیں، انسان کا بچہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کو غصے کے اندر کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، اور مرزا خود کہتا ہے میں انسان کا بچہ نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، بشر کی جائے نفرت، وہ کہتا ہے میں بشر کی جائے نفرت ہوں۔ بشر کی جائے نفرت کون سی ہوتی ہے جی؟ بشر کی دو جنسیں ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو مرد اور عورت کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو جائے نفرت کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے میں جائے نفرت ہوں۔ اب بتائیں مرزے کی ماننے ہیں کہ قادیانی تیری بات ماننے ہیں؟ مرزا تو خود کہہ رہا ہے، وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں وہ جائے نفرت ہوں۔ اب فیصلہ تو کر لے کہ وہ اگلی شرمگاہ اس کو بنانا ہے مرزے کو یا پچھلی بنانا ہے، وہ تو نے فیصلہ کر کے بتانا ہے ہمیں، کیونکہ یہاں پہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ مرزا قادیانی کون سی شرمگاہ ہے۔ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، وہ کہتا ہے میں انسانوں کی شرمندگی کی جگہ کے اوپر ہوں۔ وہ پہلے اس کو ایک انسان کا پتر تو ثابت کر لے مرزئی، تو اٹھ کے چلے لو جی وہ امام مہدی، وہ جی مسیح موعود، وہ نبی تو وہ ذلی تو وہ بروزی، تو وہ خدا اور خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی، لو جی مرزے قادیانی نے وہ پوری کائنات مرزے نے بنائی ہے۔ وہ عاجز نے نئی کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے قادیانی توحید، اس کے اندر یہ مرزا قادیانی کے خدائی دعویٰ جات کو میں نے اکٹھا کی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام این اللہ وتیقنت اننی ہوا، ایک منام میں نے آپ کو اللہ، این اللہ، یہ وہی مضمون جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، اس کے اندر بھی یہ لفظ ہے مسیح موعود و محمد است تو این محمد است۔ تو مرزا بھی وہی کہتا ہے کہ رأیتنی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو، رأیتنی فی المنامی، منام کے اندر، این اللہ بنے دیکھا، وتیقنت اننی ہوا، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے آگے، کہتا ہے جب میں اللہ بن گیا تو میں نے کہا کہ اب اس کائنات کو میں از سر نو تخلیق کروں گا۔ کہتا ہے سب سے پہلے میں نے جنت بنائی، دوزخ بنائے، آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، ستارے بنائے، فرشتے بنائے، حوریں بنائیں، پھر میں دنیا کی طرف آیا، پھر میں نے یہ پہاڑ بنائے، یہ ملک بنائے، خطے بنائے، جنات کو میں نے تخلیق کیا۔ پھر کہنے لگا میں نے کہا اب انسان کو تخلیق کروں، آدم کو میں نے تخلیق کیا۔ دوستو قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ مرزے کا عقیدہ ہے کہ میں اور آپ کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی۔ یہ قادیانیت کے مخفی چہرے ہیں جو عمومی طور پہ لوگوں کو نہیں پتا، اس کو قادیانی چھپاتے ہیں۔ تو وہ عاجز کی کتاب انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے، دعا کریں کہ وہ بر وقت چھپ جائے تو آپ وہ سارے معاملات بیچ میں پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔
तो मिर्जा कादियानी जब गरूर और तकब्बुर के ऊपर आता है तो वो खुदा और खुदा का बेटा तक बन जाता है, और जब आजजी और इनकिसारी के ऊपर आता है तो वो बशर की जाए नफरत तक और इंसान का पुत्र होने से भी इनकार कर देता है। ये है मिर्जे का उतार चढ़ाव और इफरातो तफरीद। हालांकि ये तो किसी आम इंसान को जेबा नहीं है, तो चेज है कि किसी नबी तो एक अल्लाह सिफात के हामिलीन होते हैं, एक आम इंसान को ये चीजें जेबा नहीं है। और मिर्जे की जिंदगी का मुताला जब करें, सिवाय गलाजत के हमें कुछ मिलता ही नहीं है। उसने 15-20 लड़कियां अपने घर में, 2 शेजार लड़कियां, गैर महरम लड़कियां रखी हुई थी, हत्ता के आप उसको डर था, खौफ था कि कोई उसको कत्ल ना कर दे, तो वो चौकीदारा रखता था अपने कमरे खास का, और चौकीदारे के लिए उसने लड़कियों को मुतय्यन किया हुआ था। 5-6 लड़कियां उसने रखी हुई थी जो उसके कमरे खास के अंदर रहती थी, और चंद लड़कियों की ड्यूटियां भी लगाई थी कि मुझे ना 12-1 बजे उठा दिया करो, क्योंकि मुझे ना 12 बजे ना इल्हाम होने शुरू हो जाते हैं। लोटा उठाने के लिए अलग लड़की रखी हुई है, मसाज करने की अलग लड़की रखी हुई है, पांव दबाने की अलग लड़की रखी हुई है। और इस पूरी मिर्जे की जिंदगी के अंदर आपको उसकी असल जो वाइफ थी नुसरत जहां बेगम, वो कहीं नजर नहीं आएगी। होता है ना कि भाई एक बीवी के ये काम है कि खिदमत करे, उसको दबाए, उसको खाना खुना ला के दे, उसका लोटा लूटा रखे लैट्रीन के अंदर, लेकिन नहीं, वो कहीं नजर नहीं, आपको दूर दूर तक नजर। वो आपको नजर आएगी चंद जगहों के ऊपर, या तो आपको वो नजर आएगी रेलवे स्टेशन के ऊपर, गैर महरम मर्दों के साथ खुशगपियों के अंदर मसरूफ। और हकीम नूरुद्दीन भी खड़ा होता है, मौलवी अब्दुल करीम भी खड़ा होता है, और वो कहता है मौलवी अब्दुल करीम कि यार हकीम साहब नच्छो बेगम नू समझाओ ना, वो देखो गैर मर्दां दे नाल किंज मटर गश्त कर रही है, औरत मार्च कर रही है ये। तो हकीम नूरुद्दीन कहता है ना यार मेरा तो हौसला नहीं पैंदा, तू आप ही जाके समझा ले। तो कहने लगा फिर हजरत मसीह मौत को ही बता दो। वो कहने लगा ना उधर ना जाई, वो बड़ा वड्डा बगैरत आदमी है, एवं तेनू दलील करेगा। लेकिन वो जोशीला आदमी था, उसको गैरत आई कि भाई मेरे मसीह मौत की जो वाइफ है वो लड़कों के साथ जनाब आई लव यू खेल रही है स्टेशन के ऊपर। अब वो जाके मिर्जे कादियानी को कहता है, मिर्जा जी, हजरत मसीह मऊद साहब आपकी जोजा माजदा नुसरत जहां बेगम वो देखे लड़कों के साथ, पप्पू लड़कों के साथ खड़ी है। तो वो आगे से मिर्जा पता है क्या कहता है, जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं। अब ये ना, अच्छा मैं ना छोटा जा एक मजाक करने लगा, कोई नाराज ना आया जे, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़रीफन है। ते पंजाबी में पता है क्या उसने कहा मिर्जे ने, पढ़ा वड़ जाग, मेरी जनानी है जो मर्जी करे। अच्छा अब ना मौलवी अब्दुल करीम ना मुंह लटका के ना वापस आया, तो हकीम नूरुद्दीन पता है क्या कहता है, कहता है चुंग गए हैं तेन, तो मैं पहले क्या सी बड़ा वड्डा बगैरत थी। ऐसे लिखा, यकीन जानो अभी मेरे पास किताब मौजूद है, ये सामने रखी हुई है। अगर कोई कादियानी कहेगा ना मौलवी झूठ बोलदा, तो मैं हुणे पुत्र किताबां खोल लैनियां ने तुहाडियां। हां ते मौलवी झूठ नहीं बोलदा, मौलवी ने अज तक नहीं झूठ बोलिया, तुहाडियां किताबां सब कुछ लिखिया है। सानू ਇਹ चीज़ां पढ़ के सुनाया करो ना, ਜਿਹੜੀ पढ़न वाली चीज़ वो तुसीं पढ़ के सुनाते कोई नहीं जी आओ जी ईसा को जिंदा साबित करके दिखाओ जी, हवा इधर की चले उधर की चले, बात इधर की हो उधर को नहीं, ईसा को जिंदा साबित कर। मैं कहता हूँ यार, मैं कह रहा हूं कि मिर्जा जानी था, जनाकारियां करता, तू कह रहा है ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो।
वो ईसा के जिंदा होने या मुर्दा होने, आसमान पे होने या जमीन पे दफन होने का मिर्जे कादियानी की जात के साथ क्या ताल्लुक है? वो कैसे, उसको कैसे तू ये सारे गुनाह उसके धोएगा? वो तो बता ना मर्दई, वो मर्दई बताता नहीं है। ये एक कादियानी मुरब्बी साहब आए हैं, जट साहब, ये बड़े जबरदस्त महान मुरब्बी हैं, इनको लें, काल पे लें जी, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो ये मुरब्बी साहब तबलीग करेंगे अभी आके ना, तो सुनिएगा, सारे सुनिएगा। एक बंदे को नीचे उतारें और इनको लें काल पे। भाई अली भाई, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। किसी एक बंदे को नीचे जाना पड़ेगा, मुरब्बी साहब को ले लें काल पे, ये अभी तबलीग करेंगे, कोई बंदा बीच में बोलेगा नहीं और कोई भी इनको उतारेगा भी नहीं। जी मुफ्ती साहब, इनको खुल के तबलीग करने देनी है अब आप मॉडरेटर हैं, आप उठा लें। जी जी, अच्छा अच्छा, मैंने वो गौर नहीं किया, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुरब्बी जी काल पाओ, सुटो ना जरा, ले इंज ते ना करो, धांधली कर दियो पे, मैं हुण वेना पे कोई नहीं, काल कूल तुहाडी आई कोई नहीं। मुरब्बी जी, जट साहब आओ ना, आ जाओ, कोई तबलीग करो यार। हाँ जी, आ गई जी, जी 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 मुरब्बी मुफ्ती साहब, साहब ये गुले लाला को भी उठा लें, गालियां दे रहे नीचे। जी जी, नहीं एक एक बारी बारी, तबलीग तो बारी बारी होती है ना, सबको एक दफा ही उठा लेंगे तो सारे एकदम ही तबलीग करनी शुरू कर देंगे। मौलवी साहब आपका? जी जी, मिर्जा साहब का सुनाया जी, क्या हाल है? आप अपना सुनाए ने, अपना तो सुनाए, क्या हाल है? बड़ा सोहना हाल है, फर्क अगे ना लगता है रोजे तेन बहुते लगन डे ने, तड़प रहे हो बड़े। हाँ जी, वाह भाई, यकीन मनो, तानक नहीं लभी। वो चुप कर जा तू, बू तू बंद करना अली दे पुत्रा, बंद कर शक्ल अपनी, आख्या मुंह बंद कर। अच्छा जी, जी जट साहब टोड़ी गए ने, जट साहब तबलीग ते फिर पूरी ना होई यार। अली शेर है ਉਹਨੂੰ ਨਸਾਈ ਛੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੇ ਭਲਾ ਕਾਦੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। और नहीं हो ही नहीं सकता। हम लोगों को बताना चाहते हैं ना कादियानियत क्या है। इन्होंने जो पारसाई की चादरें ओढ़ी हो रही हैं चेहरों के ऊपर, वो हम इनको सामने बुला के तार तार करेंगे, इनको बताएंगे दुनिया का को कि इनका असल चेहरा क्या है। जी बाजी उठा ले अगर वो है तो। जी जी जट साहब जी, मौलवी साहब क्यों इन्ना खप रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੱਪ ਛੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा अच्छा, जट साहब जरा बड़ी संजीदा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, कोई इल्मी किताबी गुफ्तगू कर लें, क्योंकि खवातीन भी बैठी हैं तो ये ना हो कि अच्छा नहीं लगता। खवातीन, अच्छा गल है, खवातीन थल्ले ला के गुफ्तगू करो ना। नहीं चलो कोई बात नहीं भाई, आपकी तो सारी सुने तो सही ना, बात तो सुनने। मुफ्ती साहब गल तो सुनो ना, मुफ्ती साहब सानू भी गल दस लो, एडा कादी काली पै गई जो चुकिया जे, तो फिर सबर ना सुनो। मुझे तो बात पहले, मैं एक चीज पूछनी है आपसे, अगर आप पहले मैं पूछता हूँ ना, आपको बहुत आजल फाजल तो नहीं हो ना जी। चले पूछ ले जी, चले जी, कड लो सप जेड़ा कढना जी, कढ लो जी। तुसी भी जेड़ा सप कढ रहे हो कढ लो, कुछ नहीं हुंदा, कढो। केड़ा सप कढना जी, कढो। मैं जी कढना चाह रहा, तुसी कढन ही नहीं देंदे पे, कढो। अच्छा चलो फिर सुनो फिर। ये जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 246 के ऊपर ये निशान नंबर 85 है मिर्जा साहब का कि 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। तो ये दुर्घटना क्या हुई थी मिर्जा साहब के जनाब, वो के उनको 16 दिन तक खून ही आता रहा? म्यूट लाओ, म्यूट लाओ, बन गया ये मिर्जा साहब। म्यूट लाओ मुबशर साहब, म्यूट लाओ, गल करनी है तो म्यूट लाओ। ए म्यूट ला। फतावा रिजविया जिल्द 302 सफ़ा 85 च लिखिया है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਏ ਮੈਂ ਮੰਨੋ ਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਬੇਹਰਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਟੋ ਆਂਦੇ ਨੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਤੇ 1 ਲੁਹਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਗੱਪ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 246 मौजूद है। निशान नंबर 85। 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। ठीक है म्यूट लाओ मैं जवाब देना। रज़विया का कोई जिल्द 302 है ही कोई नहीं। तेनू दसना सारियां जिल्दा दसांगा जेड़ा फतावा रिज़ च लिखिया हो गया जी। चलो जी करो। लिहाजा मौलवी साहब ए तुसा गल कीती है पे खून आउंदा रहा, बीमारी कोई इंसान अल्लाह ताला माफ करे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਛੋਟੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਾਵੇ ਰਿਜ਼ੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। हाँ गल करांगे मौलवी साहब, तुम खोल के रखो। मेरा काम है फतावा रिज़वियत रहना, मेरा गल है फतावा रिज़वियत रहना जिहदे च तुसी अपना ज़नाकारी तुही करदे हो, ज़नाकारी जिहदे च लिखिया है कि मेरी भैन नाल भी ज़ना कर सकदे हो, मेरी मां नाल भी कर सकदे हो। ओहदे च तुसी भी आउंदे हो मुफ्ती साहब कि नहीं आउंदे? तुसी तो उन्हां नूं पीर मानदे हो, आला हज़रत नूं नहीं मानदे? अच्छा गल ते सुनो। मैं तो सुनना पे बोल क्या सी कि जेडी गल करांगे सबूत नाल करांगे। ये सबूत ये सारे यार एक मिनट यार हुन जट एक ते तेरी है बड़ी बीमारी है, तू अगले मैं आख्या मैं भी बोलण नहीं देंदा यार। मैं भी सबूत ना दसना, मेरा जवाब दो ना ना इस तरह नहीं मौलवी साहब, मैं तैनूं अगे जवाब दिता इस तरह नहीं, इस तरह नहीं जट सुन ते सही ना यार, मेरा जवाब दियो। इस तरह नहीं मैं गल करन देनी, पहला जवाब दियो। फतावा ना करन दे ये अल फजल अखबार प्यो दे अल फजल अखबार है और कुत्ते म्यूट कर 1938 लिखिया फतावा रिज़विया दे विच लिखिया मिर्जा कादियानी के बारे में लिखा है कि ये जानी था, ज़ना करता था। ये लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी जानी है और ये देख लो। बताओ ना इसका जवाब क्या है? जवाब भी होना कम म्यूट खोलोगे तो फिर है ना खोलो कि ये मिर्जा जानी सी। मैं लिखिया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਹਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰੇ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵਹਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਨਹੀਂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਏ ਮੌਲਵੀ ਫਸ ਗਿਆ और शाह शूटर उठा लो जिन्हों मर्जी उठा शूटर। दसो जी मौलवी साहब दसो जी लिखिया शिया। चुप कर रही भैन मेरी, तू किथे की आया? बंद कर ओए कुत्तिया, बंद कर। मैं मिर्जे कादियानी दी नहीं सलवार ला देनी है तू, मैं तेरी भैन दी ला देनी है सलवार, मैं तेरी भैन दी ला देनी है। तू मेनू गालां कढ जिन्नियां मर्जी कढनियां नहीं, बंदे दा पुत्तर बन। भाई शार्प शूटर को उठा ले। ठालो शार्प शूटर, पहले बताओ। हाँ ये मिर्जा कादियानी जानी है, बताओ ये क्या माजरा के है? बता जरा मर्दाई जवाब दे। शाह जी आप उठा लें शार्प शूटर को। ओहो मैं देखो एक हाथ नाल मोबाइल फड़िया वे कर ले, तुसी भी कुछ काम कर लो। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਮੌਲवी साहब दी हजरत दीगर एडमिन हैंडल कर ले भाई, मैंने मोबाइल एक हाथ से पकड़े जी। हाँ जी एक हाथ से बड़ी तबलीग। मौलवी साहब ये मिर्जा कादियानी जानी सी। एक ही सवाल कीता है मौलवी साहब दसो, मौलवी साहब दसो ਜਿਹੜਾ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਨੇ, ਸੁन्नी ਵੀ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਨੇ, ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਹੈ। ਮੌਲवी
ਜੀ ਉਹ ਨਵੀਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਡੀਆਂ ਬਾਵਨ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਾਨੋ ਨਵੀਦ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਐ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ अली ਉਹ भाई ਜਿਹੜਾ हजी भाई सिस्टर को उतार दे, मैं भी नीचे जा रही हूँ, आप लोग ਹਾਂ बात ਉਹ करें। ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣੋ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਕੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕਰੋ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਕੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਕੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਆ ਬਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣੋ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ? ਠੀਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਦੱਸੋ। नवीद आप बात करते रहे यार, बात करो। ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਵਾਵਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਭਾਈ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਹਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਯਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਬਈ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਸਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਿਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਕਿਹੜੀ ਫੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਦ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਆਪੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਦ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਦ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਜਾਟੋ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟ ਕਾਲਪਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦਈਓ ਕੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। अपनी बराडे तुम लगा के बैठते हो और बोले बाले मुसलमानों को घेर के तुम बेटा तुम्हारी किताबें, तुम्हारे मिर्जे की किताबें, तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो तुम लोग। हाँ तुम्हें पता है कि इन लोगों के पास सारे दलाइल मौजूद है, किताबें मौजूद है। चलो यार करो यार गल। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਨਾ ਜਵਾਬ यार देखो इधर देखें यार, वो मिर्जा कादियानी कह रहे हैं जी मेरा मौजूद है। ओ भाई तुम लोगों को तो फख्र से ये पेश करना चाहिए। आओ हमसे पूछो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात, हम तुम्हें बयान करते हैं हजूर के मौजूदात, और बड़े फख्र से इंशाल्लाह बयान करेंगे इंशाल्लाह। वो तुम इतने बगैरत हो, मिर्जे के मौजूदात बयान करते ही नहीं हो। वो कहता है जी उसका एक मौजूदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अलामत लिखी हुई है कि वो आसमान से जब उतरेंगे तो 2 जर्द चादरें पहने उतरेंगे, तो वो मौजूदा होगा उनका ईसा अलैहिस्सलाम का। वो कहता है कि मैं असल में ईसा हूं, तो वो 2 जर्द चादरें मेरा मौजूदा ये है कि 2 बीमारियां, एक ऊपर की और एक जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में कि मुझे मराकी दौरे पड़ते हैं, और एक जिस्म के नीचे वाले हिस्से की बीमारी कि दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आती है। यार कसम से मुफ्ती साहब, यार तुम लोगों को फख्र से बयान करनी चाहिए पागलो, ये मिर्जे के मौजूदात हैं। अच्छा लेने जी, हाँ बेवकूफ जे ना होते।
हाँ भाई हो रहा है, क्यों कादियानी नेड़े लगो भाई। बद कलामी पता क्या ये जो कर रहा था वो खातून के साथ बदतमीजी, ये कादियानी का वतीरा ही ये है। ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है, दुनिया का हर कादियानी ऐसा ही है। कोई साफ सुथरा अच्छा कादियानी कहाँ से लाएंगे यार आप लोग बताएं। दुनिया का हर कादियानी ऐसा है। ये एक नमूने के तौर पे हमने ये कादियानी यहाँ पेश की है जी। देखें अकीदा ही उनका यही है, तो अब अच्छा कादियानी कहाँ से लाएंगे? क्या आप कहें जी अलीम चंगा है तो दुआ मंद है? अलीम ने भी उस दिन इतनी गुस्ताही की है, उसने गालियां निकाली हैं, नंगी गालियां सहाबा को, अंबिया को। बहुत कुछ तौबा अस्तगफुरुल्लाह। यही वो तबका है ना नवीद मियाँ के कल बात हो रही थी कि अम्मी जान आयशा सदीका की वो करते हैं तौहीन, तो वो असल में पीछे पर्दा कादियानी है। लोगों को कुछ और जाहिर करवाते हैं कि हम पता नहीं शिया हैं या कोई राफजी हैं, नहीं होते कादियानी हैं। मैं आपको मुफ्ती साहब आपके नंबर पे अगर मैं वीडियो भेजूं अभी आप चला सकते हैं? अभी ये तकरीबन आधा पौना घंटा पहले की है, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है। नहीं मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ठहरे मैं चलाता हूँ 1 मिनट। आप देखें कि इन्होंने प्लान क्या किया है, जरा प्लान समझें। इन्होंने हजूर पाक की भी गुस्ताही की, अपना बंदा बैठाया हुआ था, और फिर ईसा सलाम की भी गुस्ताही की नादर और मसरूर ने। नहीं वो गुस्ताखी नहीं, वो ना दिल हमारे दुख जाएंगे, गुस्ताखी ना पेश करें, छोड़ दें, रहने दें। नहीं इन्होंने नीचे अपना बंदा बैठाया हुआ था। अब मैं वो हमें पता है ना नवीद, हमें पता है ये खबीस है, ये खबीस करते ही गुस्ताखी है वो यार, फिर वो हमारे दिल रंजीदा हो जाएंगे। उसने हजूर पाक की गुस्ताही की और वो गुस्ताही की, और ये उसको क्या कहते हैं, हमें पता है तुम क्रिश्चियन हो, हम पता चल गया है। और फिर उस तनाजर में इन्होंने ईसा सलाम की गुस्ताही की, पहले उससे करवाई और फिर खुद ईसा सलाम की। ओए यार खुदा की कसम, दिल हमारे छलनी हो जाते हैं, कलेजे छलनी हो जाते हैं। और अल्लाह इन गारत करे इन खबीसों को। और मैं ना यकीन जानो नवीद, कभी कभी मैं ऐसे ख्वाबों ख्याल के अंदर सोचता हूँ कि कदी मेरे नू हुकूमत मिले पूरी दुनिया दी। यकीन जान इन्हां नू मैं ना सारियां नू एक जगह ते इकट्ठियां करके ना ते अग दा अलाओ जला के ना ओदे विच इन्हां नू सुट दे, सड़ो मर जाओ सारे। चार भाई ये नीचे जाहिर अहमद कुछ कह रहे हैं, पढ़ा आपने? ओ ये पागल है। अच्छा प्रिंसेस, वो जो खवातीन थी उनको ले लें, वो चूंकि पैनल है आप लोगों का। नहीं कोई बात नहीं, वो है जी शायद सो रही थी आई थिंक, वरना वो खुद भी चली आती हैं। ये प्रिंसेस ये पागल है, ये जाहिर ये पागल है, इससे पूछो कुछ जवाब ये कुछ देता है। नहीं ये ऐसे ही बातें कोई और बड़ के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है बेचारे। इसने वही 2-4 चीजें रटी हुई हैं, बस वही दोहराता रहता है। अच्छा यार नवीद, आपको मैंने मैसेज किया है यार व्हाट्सएप के ऊपर, आपने देखा ही नहीं है, ना ही कोई रिस्पॉन्स दी है। तो मुझे इजाजत दें यार साहिबान, आप लोग बैठिए और इनकी जो है ना वो तंबी ढीली करते रहें। मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, छोटा सा क्वेश्चन कौन है जी, करें जी। मैं अहमदी या वो तो नहीं हूँ, लेकिन अहमदियत से इस्लाम को क्या खतरा है? अहमदियत के कादियानियत जो भी है, कोई और मजहब से इस्लाम को क्या खतरा है? जी कादियानियत से इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। असल खतरा ये है कि ये हकीकत छुपाते हैं कि मिर्जा कादियानी जानी था, शराबी था, ये लोगों को बताते नहीं है। ये खतरा है हमें कि उसको एक पारसा इंसान बना के पेश करते हैं, हालांकि वो पारसा है नहीं था। ये खतरा है असल में। नहीं वो तो क्या आप नहीं समझते कि मिर्जा कादियानी जानी था, शराबी था? नहीं वो तो मेरा काम है ना तहकीक करना, वो तो मैं इस्लाम छोड़ नहीं मैं तहकीक अभी हवाला लगाया था, तहकीक क्या करनी है? तो मुझे ये नहीं अभी तक समझ आया कि अगर इनका अलग मुल्क हो और अदर पूरी दुनिया में नहीं, ये अल फजल अखबार का भी मैंने पेश किया था। अल फजल 31 अगस्त 1938 का शुमारा है, सफा नंबर 6 है। लिखा है जी, हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जिना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जिना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ?
پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ جی تو یہ تو مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ انہوں نے اس کی اتنی پاور دی دنیا میں کہ کوئی بھی نہیں، کسی کیا ہے مذہب کو چھاڑ مسلمانوں نے کے کیا زنا کی اجازت دی ہے مردے کو؟ دنیا میں کوئی بھی اگر ابھی نیا مذہب بنا ہے اسلام کے اندر ایک اور، نہیں تو وہ دنیا اس کو کوئی میں روک کیا نہیں سکے مسلمانوں گا۔ نے اجازت دی ہے کہ مردہ قادیانی زنا کاریاں کرتا رہے کبھی کبھی؟ ہاں دنیا نے اجازت دی ہے۔ نہیں، ہم نے کب دی ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے جی کہ مسلمانوں نے اجازت دی تھی کہ مردہ قادیانی زنا کاریاں کرتا رہے کبھی کبھی؟ پاکستان کے علاوہ کن کن کنٹریز پہ نہیں، بین؟ پاکستان تو ادو ہے بھی نہیں سی جدوں مردہ سی یار کدھر؟ نہیں بھائی آپ نے کچھ کھائی پی تو نہیں کوئی چیز؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی اگر اپنا باہر جا کے مجھے مذہب لگ رہا نیا ہے کہ بنا رہا ہے۔ ٹانک وائن آپ نا کوئی نشے کے اندر ہے، آپ حاضر نہیں ہے ابھی۔ نون بھائی انہوں نے نیا مذہب نہیں بنایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ بھائی یہ نیا مذہب بنا قادیانی ہے جیسے جی، عیسائی محترمہ ہے۔ قادیانی ہے۔ اچھا چلیں جی، مجھے اجازت دیں، بقایا اتنے علی شیر بیٹھا ہے تے نوید بیٹھے نے، سنبھال لین گے آپ ہی۔ مفتی مجھے صاحب میں اجازت نے جواب دے دیا آپ کو میسج کا۔ اچھا اچھا چل ٹھیک ہے یار نوید، اللہ والے والے، السلام علیکم۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ میرا بھائی کیا سوال ہے؟ جی پوچھیں آپ۔ جی میرا یہی کوشچن سمجھ نہیں آیا کہ اگر ہم اپنی تربیت صحیح کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک اسلام وہ الگ چلے گا اور یہ الگ چلے گا، نہ یہ سائڈ اس کو مانے گی نہ، لیکن دنیا تو اس کو اجازت دیتا ہے دونوں کو۔ دیکھو بات سنو کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ جی میں نبی ہوں، تو نبی جو ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ ان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ معصومین ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک نبی جو ہے وہ اس طرح کے کام اس کو مطلب وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنے گا، اللہ پاک ایسے لوگوں کو تو نہیں چنیں گے کہ جو جن کا کردار یہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو نبی یعنی صدیق، ان کے نبی جو ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں، وہ پاک باز ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی جگہ پہ یا پہ جیسے وہ ایک چرچ آف سیٹن کھلا تھا، شیطان کا چرچ، اب وہ اس سے بھی بڑی بات ایک طرح سے ہو گئی، وہ پھر ہنگامے کے بعد وہ بند ہو گیا، لیکن آج ویسٹرن اور یورپین ملک میں شیطان کا وہ کرنے کی اجازت ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے چیلنج کریں گے؟ لیکن وہ مسلم کنٹری تو نہیں ہے نا، وہ سیکولر کنٹریز ہیں، وہ اپنے مطابق اگر کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں۔ لیکن ہم مذہب جو ہے، دین جو ہے، اسلام جو ہے، وہ اس کے تو احکامات اپنے ہیں نا۔